معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشگی اعلان کے مطابق آج کی اس معطر محفل کی صدارت کے لیے منصب پر محترم جناب شیر عزیز پونا کی معروف اور ہر دل عزیز شخصیت جمعیت العلماء پونا کے صدر عالی جناب قاری ادریس انصاری صاحب مسند صدارت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ موصوف کی صدارت میں آج کی یہ نعتیہ نشست مکمل کامیابی سے ہمکنار ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آئیے اس کامیابی کے لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے قاری شمشیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس بارونق محفل کا اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت فرما کر آغاز فرمائیں۔ قاری شمشیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ قاری شمشیر صاحب، میں بہت ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت فرما کر اس پر رونق محفل کا ایک شاندار آغاز فرما دیا، اور میں ملتمس ہوں آپ سے کہ آپ اپنے پسندیدہ چند اشعار سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ نعت پاک کے چند اشعار ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ جمال گنبد خضرا کہاں سے لایا
گے جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے نبی سے ہٹ کے اجالا کہاں سے لاؤ گے نبی سے ہٹ کے اجالا کہاں سے لاؤ گے ہزار بار پکارو اذان دنیا میں ہزار بار پکارو اذان دنیا میں مگر بلال سا لہجہ کہاں سے لاؤ گے مگر بلال سا لہجہ کہاں سے لاؤ گے جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو ارے حسین کا جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے ارے حسین کا جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے وہ سونے کنکر وہ چاندی سی مٹی میں وہ سونے کنکر وہ چاندی سی مٹی میں نظر میں بسا کے دل کو دل چاہتا ہے وہ سونے کنکر وہ چاندی سی مٹی میں نظر میں بسا کے دل کو سکون ملتا ہے جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے نبی سے ہٹ کے اجالا کہاں سے لاؤ گے السلام علیکم سامعین کرام، ویسے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں مختصر تعداد ہے سامعین کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی داد اور واہواہی سے مجلس میں اور شعراء کو یقین دلائیں گے کہ آپ ہزاروں سے کم نہیں انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ آئیے، ہمارے درمیان معتبر شعراء پونا کی بھرپور نمائندگی کرنے والے شعراء موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام کی جانب سے اور جمعیت علماء کی جانب سے ان کا ایک خوبصورت سا استقبال بھی ہو، اور سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ کسی کو پھول پیش کیا جائے۔ تو میں آج کے صدر محترم قاری ادریس صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے تمام شعراء کرام کو گل سے نوازیں۔ ان میں سب سے بزرگ شاعر ہمارے درمیان عالم فتح پوری صاحب، اسی طرح استاد شاعر جناب حسام الدین شعلہ صاحب، اور ایک مختلف صنف سے اپنی نمائندگی کرنے والے جیسے کہ ربائی جسے کہتے ہیں جناب تنویر احمد تنویر صاحب، ربائی میں بہت مہارت رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، آئندہ آپ سنیں گے ان کو، اور خاکسار عبدالحمید ہنر۔ محترم جناب شفیع ستاری صاحب جو شولہ پور سے تعلق رکھتے ہیں، فی الوقت پونا میں مقیم ہیں، ان کا بھی استقبال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ
جنہوں نے اپنی خوشلحان آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کیا، قاری شمشیر صاحب کی خدمت میں بھی میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور جناب آخر میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ جن کے ہاتھوں سے ہم نے سب کو گلہائے عقیدت پیش کیے، ان کی خدمت میں کون پیش کرے گا؟ تو سب سے مناسب نام میں جناب یوسف جکاتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ صدر محترم جناب قاری ادریس صاحب کی خدمت میں بھی گلہائے نذرانہ پیش کریں۔ آئیے ناظرین، قرأت سماعت کی آپ نے، خوبصورت نعت بھی سماعت کی۔ آئیے اس شاعر کو پیش کرتا ہوں آپ کے روبرو کہ جس کے تعلق سے میں نے تعارفاً کہا تھا کہ موصوف رباعی کے شاعر ہیں، لیکن ایک مسلمان جب خدا کی بارگاہ میں اپنے جذبات پیش کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے تو اس کے زبان سے حمدیہ کلمات، مناجات نکل ہی جاتی ہے، اور اگر وہ خوبصورت سا شاعر ہے تو اس کی حمد اور مناجات بھی اتنی خوبصورت ہوگی۔ میں ذکر کر رہا ہوں جناب تنویر احمد تنویر سے کہ موصوف اپنی حمد کے ذریعے سے اس نعتیہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ تنویر احمد تنویر صاحب۔ السلام علیکم۔ سب میں پہلے تو حمد پیش کرنے سے پہلے بغیر کسی تمہید کے دو حمدیہ ربائی۔ حضرت صاحب اجازت؟ ہر دم ہے بندوں پہ خدا تیری عطا، ہر دم ہے بندوں پہ خدا تیری عطا، تعظیم کو تیری ہر ایک سر ہے جھکا۔ ہر دم ہے بندوں پہ خدا تیری عطا، اور تعظیم کو تیری ہر ایک سر ہے جھکا۔ اس خاک کے پتلے کو دی گویائی، اس خاک کے پتلے کو دی گویائی، کس منہ سے کروں میں تیرا شکر ادا، کس منہ سے کروں میں تیرا شکر ادا، جی کس منہ سے کروں میں تیرا شکر ادا۔ اب اور ایک حمدیہ ربائی، اس میں ایک مناجات بھی۔ جی شکریہ بہت بہت۔ ہر دم ہے بندوں پہ خدا تیری عطا، ہر دم ہے بندوں پہ خدا تیری عطا، تعظیم کو تیری ہر ایک سر ہے جھکا۔ اس خاک کے پتلے کو دی گویائی، کس منہ سے کروں میں تیرا شکر ادا، کس منہ سے کروں میں تیرا شکر ادا۔ ابھی اور ایک ربائی، اس میں ایک دعائی کلمات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے آپ کی آمین کے ساتھ، کہ ہر گام پہ سختی کی گھڑی ہے مولا، ہر گام پہ سختی کی گھڑی ہے مولا، یہ زیست کی منزل بھی کڑی ہے مولا۔ ہر گام پہ سختی کی گھڑی ہے مولا، یہ زیست کی منزل بھی کڑی ہے مولا۔ کر رحم خدایا تو گناہ گاروں پر، کر رحم خدایا تو گناہ گاروں پر، رحمت تیری سب سے بڑی ہے مولا، رحمت تیری سب سے بڑی ہے مولا۔ اور کر رحم خدایا تو گناہ گاروں پر، رحمت تیری سب سے بڑی ہے مولا، رحمت تیری سب سے بڑی ہے مولا۔ تو ابھی حمد کا مطلع عرض ہے۔ انور صاحب خاص توجہ چاہتا ہوں، ذرا ایک الگ بحر میں اور ایک الگ زمین میں لکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ حمد باری تعالیٰ بہت نازک صنف ہے، بہت اس سے لکھا جاتا ہے۔ تو سب لوگوں کی توجہ کے ساتھ کہ تو ہی رب دو جہاں ہے اور کیا، تو ہی رب دو جہاں ہے اور کیا، ارے تو ہی رب دو جہاں ہے اور کیا، تیری رحمت بے کراں ہے اور کیا، تیری رحمت بے کراں ہے اور کیا۔ اور شور کب ہے بلبلوں کا بے سبب، شور کب ہے بلبلوں کا بے سبب، ارے تو ہی تو ورد زباں ہے اور کیا، شور کب ہے بلبلوں کا بے سبب، تو ہی تو ورد زباں ہے اور کیا۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ نیست یعنی کچھ نہیں، آپ تو سب علماء کرام میں جانتے ہوں گے کہ نیست کو لانا ازل سے ہست میں، نیست کو لانا ازل سے ہست میں، ایک صدائے کن فقاں ہے اور کیا، نیست کو لانا ازل سے ہست میں، ایک صدائے کن فقاں ہے اور کیا۔
اور جس کو کہتے ہیں مکین لامکاں، ہنر صاحب، جس کو کہتے ہیں مکین لامکاں، دل کے گوشے میں نہاں ہے اور کیا، دل کے جس کو کہتے ہیں مکین لامکاں، دل کے گوشے میں نہاں ہے اور کیا، ارے وہ کہاں در پردہ ہے اے ہم نشیں، وہ کہاں در پردہ ہے اے ہم نشیں، ارے ذرے ذرے سے آیا ہے اور کیا، وہ کہاں، بہت بہت شکریہ حضرات، وہ کہاں در پردہ ہے اے ہم نشیں، وہ کہاں در پردہ ہے اے ہم نشیں، ارے ذرے ذرے سے نمایاں ہے، ذرے ذرے سے آیا ہے اور کیا، قائم و دائم سرائے دہر میں، قائم و دائم سرائے دہر میں تیرا ہی نام و نشاں ہے اور کیا، تیرا ہی نام و نشاں ہے، قائم و دائم سرائے دہر میں، قائم و دائم سرائے دہر میں تیرا ہی نام و نشاں ہے اور کیا، اور یہ بشر کیا، یہ ملک کیا، کیا فلک، یہ بشر کیا، یہ ملک کیا، کیا فلک، ارے وقت تیرا مدح خواہ ہے اور کیا، وقت تیرا مدح خواہ ہے اور کیا۔ ابھی مقطع عرض ہے کہ حال پر تنویر کے تو اے خدا، حال پر تنویر کے تو اے خدا، ایک تو ہی تو مہرباں ہے اور کیا، ایک حال پر تنویر کے تو اے خدا، ایک تو ہی تو مہرباں ہے اور کیا۔ ابھی اجازت ہو تو اگر ایک خالی نعتیہ رباعی پیش کر کے میں اپنی اجازت چاہتا ہوں کہ ہر عیب سے واللہ صدا پاک ہے آپ، ہر عیب سے واللہ صدا پاک ہیں آپ، کل کفر جہاں کے لیے تریاک ہیں آپ، ہر عیب سے واللہ صدا پاک ہیں آپ، کل کفر جہاں کے لیے تریاک ہیں آپ، مجھ سا آسی کرے بیان نعت نبی، مجھ سا آسی کرے بیان نعت نبی، لولاک لما خلقت الافلاک ہے آپ، لولاک لما خلقت الافلاک ہے آپ۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تنویر صاحب واقعی سامعین کی داد اور ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا ہے۔ آئیے صاحبان، ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا ایک چھوٹا سا تعارف ابھی دوں گا، لیکن جب ان کو میں زحمت کلام دوں گا تب ان کا مکمل تعارف بھی پیش کروں گا۔ میں صدر محترم جناب قاری ادریس صاحب سے ملتمس ہوں کہ ادھو مہاجن بسمل صاحب کی خدمت میں پھولوں کا نذرانہ پیش کریں۔ ان کا مکمل تعارف، تفصیلی تعارف انشاءاللہ جب کلام کے لیے دعوت دوں گا تو وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ ان کے بارے میں۔ حاضرین محفل، اب ہم چلتے ہیں اس دیار میں جہاں لطف و کرم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر عالمین کو فیضیاب کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، جہاں شاہ و گدا ایک صف میں اپنی مرادوں کی جھولی پھیلائے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں، جہاں سے کوئی سائل کبھی نامراد نہیں لوٹتا، جہاں سے کوئی منگتا خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، جہاں کی صرف ایک جھلک دیکھنے کو جن و انس، حور و غلمہ، شجر و حجر، چرند و پرند قطار در قطار منتظر رہتے ہیں، جہاں اپنا سب کچھ نچھاور کرنا ہر مومن اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، جہاں کی تعریف کرنے کے لیے اگر میں 1000 گھنٹوں کی تقریر کروں تو وہ تعریف مکمل نہ ہو، اور اگر روز اول سے تا دم آخر تمام شعراء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خوانی پر اتر آئیں تب بھی ان کی مدحت مکمل نہیں ہو سکتی، جس کی تقدیس کا یہ عالم ہے کہ خود رب کائنات اور اس کے فرشتے اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں، کہ جس کا نام مبارک سن کر صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر اللہ تعالیٰ کے انعام کا وعدہ ہے، کہ تو کون نہیں چاہے گا کہ ایسی عظیم ترین ہستی کی خدمت میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی نعت کے ذریعے نذرانہ عقیدت پیش نہ کرے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے یہ سعادت میں اپنے حصے میں لینا چاہتا ہوں اور آپ کی نظر کچھ ٹوٹے پھوٹے کلمات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ صدر محترم اجازت دیں گے؟ شکریہ جی شکریہ جناب۔ مطلع حاضر خدمت کرتا ہوں کہ
ان کی ہی طرف دیکھتی دنیا کی نظر ہے، ان کی ہی طرف دیکھتی دنیا کی نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ شعر سنائی کا۔ کیوں کر ہو مجھے چاند ستاروں کی تمنا، کیوں کر ہو مجھے چاند ستاروں کی تمنا، ہر ذرہ مدینے کا مجھے لعل و گوہر ہے، ہر ذرہ مدینے کا مجھے لعل و گوہر ہے، کیوں کر ہو مجھے چاند ستاروں کی تمنا، ہر ذرہ مدینے کا مجھے لعل و گوہر ہے۔ محبتیں آپ کی بہت شکریہ۔ ہوتے ہیں جہاں تاج و گدا ایک برابر، ہوتے ہیں جہاں تاج و گدا ایک برابر، سرکار کا در ہے میرے سرکار کا در ہے، سرکار کا در ہے میرے سرکار کا در ہے۔ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، آپ کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں کہ گل ریزیاں ہوتی ہیں جو اب تک بھی جہاں میں، گل ریزیاں ہوتی ہیں جو اب تک بھی جہاں میں، سرکار دو عالم کے تبسم کا اثر ہے، سرکار دو عالم کے تبسم کا اثر ہے۔ آخری شعر۔ آنکھیں جو کروں بند تو پہنچوں میں مدینہ، ثانی پر آپ کی خاص داد چاہوں گا انشاءاللہ تعالی عظیم۔ آنکھیں جو کروں بند تو پہنچوں میں مدینہ، قدموں سے چلوں میں تو بڑا لمبا سفر ہے، قدموں سے چلوں میں تو بڑا لمبا سفر ہے۔ اور یہ شعر خصوصی توجہ کا طالب مقطع کے طور پر منسوب ہے آقا سے تو شعروں میں ہے نکہت، منسوب ہے آقا سے تو ہے شعروں میں نکہت، ورنہ یہ کہاں لائق تحسین ہنر ہے، ورنہ یہ کہاں لائق تحسین ہنر ہے، ان کی ہی طرف دیکھتی دنیا کی نظر ہے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا اور آپ کی محبتوں کا۔
اور آپ کی انہی محبتوں کے طفیل ایک اور نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہوں گا اگر صدر صاحب کی دوبارہ اجازت ہو تو. شکریہ بہت بہت. مطلع سماعت کریں. آئے حضور جب مہو اختر کے سامنے آئے حضور جب مہو اختر کے سامنے سب ماند پڑ گئے رخ انور کے سامنے سب ماند پڑ گئے رخ انور کے سامنے اور سالار جس کے سید ابرار ہو گئے سالار جس کے سید سالار جس کے سید ابرار ہو گئے جیتی وہ فوج کفر کے لشکر کے سامنے جیتی وہ فوج کفر کے لشکر کے سامنے. اور یہ شعر جو میرے دل کے بہت قریب ہے شاید آپ کے بھی دل کے قریب ہو جائے. حب نبی کے دعوے میرے کھوکھلے نہ ہوں حب نبی کے دعوے حب نبی کے دعوے میرے کھوکھلے نہ ہوں دفتر کھلے جو شافع محشر کے سامنے دفتر کھلے جو شافع حب نبی کے دعوے میرے کھوکھلے نہ ہوں دفتر کھلے جو شافع محشر کے سامنے. اگلے شعر پر آپ کی آمین ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی. اتنی ہے بس دعا میری رب کریم سے اتنی ہے بس دعا اتنی ہے بس دعا میری رب کریم سے ہو جاؤں پیش ساقی کوثر کے سامنے ہو جاؤں پیش ساقی کوثر کے سامنے اتنی ہے بس دعا. اور مقطع کے طور پر بھی یہ شعر خاص طور سے مجھ پر بھی ہو نظر شہبت ہاں کہ میں ہنر مجھ پر بھی ہو نظر شہبت ہاں کہ میں ہنر پا جاؤں کچھ جگہ در اطہر کے سامنے پا جاؤں
ہوں کچھ جگہ درے اطہر کے سامنے آئے حضور جب ماہو اختر کے سامنے سب ماند پڑ گئے رخ انور کے سامنے. بہت شکریہ. السلام علیکم. توصیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور اس میں بلا تفریق مرد و زن، مذہب و ملت، ادیب اور شاعر، ان سبھی نے اپنا بہترین دینے کی کوشش کی ہے. اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس شاعر کو دعوت نعت گوئی دیتا ہوں جو اپنی اردو دوستی اور اردو سے عشق کے لیے جانے جاتے ہیں. حالانکہ ان کی تعلیم آپ یقین جانیے مراٹھی میڈیم سے ہوئی ہے اور وہ قوم مسلم سے تعلق بھی نہیں رکھتے. میں بہت احترام کے ساتھ جناب ادم عادل بسمل صاحب کو دعوت نعت گوئی دینا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھرپور واہوائی سے اور اپنی تعریفوں سے جو ان کی ہمت افزائی فرمائیں گے. اور مہاجن صاحب سے میں بہت ڈرتے ہوئے التماس کر رہا ہوں کہ کم از کم 2 کلام تو سنائیں اور دیگر شعراء بھی تقریباً اسی کی تقلید کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صدر محترم، شعراء حضرات، سامعین حضرات، السلام علیکم. بارگاہ رسالت میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع مجھے ملا ہے اور میں جسارت کر رہا ہوں. نعت کا مطلع حاضر ہے. اور کیا رکھا زمانے میں ہے وحدت کے سوا، اور کیا رکھا ہے زمانے میں وحدت کے سوا، کوئی شے پیاری نہیں آپ کی سنت کے سوا، کوئی شے پیاری نہیں آپ کی سنت کے سوا. شعر عرض کرتا ہوں. التماس اتنی ہے تم جا جو رہے ہو طیبہ، التماس اتنے ہیں تم جا تو رہے ہو طیبہ، کچھ نہیں لانا میرے واسطے برکت کے سوا، کچھ نہیں لانا میرے واسطے برکت کے سوا، کچھ نہیں لانا میرے واسطے برکت کے سوا. حشر کے روز میری آنکھ کھلے گی جس دم، حشر کے روز میری آنکھ کھلے گی جس دم، کچھ نہ دیکھوں میں فقط آپ کی صورت کے سوا، کچھ نہ دیکھوں میں فقط آپ کی صورت کے سوا، کچھ نہ دیکھوں میں فقط آپ کی صورت کے سوا. حشر میں میں کی طلبگار شفاعت ہی نہیں، حشر میں میں کے طلبگار شفاعت ہی نہیں، آپ کا ساتھ بھی چاہتا ہوں شفاعت کے سوا، آپ کا ساتھ بھی چاہتا ہوں شفاعت کے سوا، آپ کا ساتھ بھی چاہتا ہوں شفاعت کے سوا. گردش دورہ جہاں جاتی ہے جانے دیجئے، گردش دورہ جہاں جاتی ہے جانے دیجئے، میں نہ جاؤں گا کہیں ان کی ہدایت کے سوا، میں نہ جاؤں گا کہیں ان کی ہدایت کے سوا. جب بھی کاغذ پہ قلم رکھوں یہی کہتا ہے، جب بھی کاغذ پہ قلم رکھوں یہی کہتا ہے، نعت لکھوں نہ وضو اور طہارت کے سوا، نعت لکھوں، نعت لکھوں نہ وضو اور طہارت کے سوا. اور مقطع عرض کرتا ہوں. بادشاہ ہو کہ کوئی اور کسی کا بسمل، بادشاہ ہو کہ کوئی اور کسی کا بسمل، اب کوئی حکم نہیں بڑھ کے شریعت کے سوا، اب کوئی حکم نہیں بڑھ کے شریعت کے سوا. ہنر صاحب، صدر محترم، جسارت کرتا ہوں ترنم میں.
کرم خدا کا اگر بے حساب ہو جائے، کرم خدا کا اگر بے حساب ہو جائے، کرم خدا کا اگر بے حساب ہو جائے، تو طیبہ جانا میرا کامیاب ہو جائے، تو طیبہ جانا میرا کامیاب ہو جائے۔ اس نے مطلب چراغ وقت میرا آفتاب ہو جائے، چراغ وقت میرا آفتاب ہو جائے، ارادہ طیبہ کا ہے کامیاب ہو جائے، ارادہ طیبہ کا ہے کامیاب ہو جائے۔ کچھ اس طرح کا ہو انداز نعت احمد میں، کچھ اس طرح کا ہو انداز نعت احمد میں، کچھ اس طرح کا ہو انداز نعت احمد میں، کہ حرف حرف مقدس کتاب ہو جائے، کہ حرف حرف مقدس کتاب ہو جائے۔ شعر عرض کرتا ہوں، تم اپنے لہجے میں تاثیر درد پیدا کرو، تم اپنے لہجے میں تاثیر درد پیدا کرو، دعا کا حرف لبوں پر گلاب ہو جائے، دعا کا حرف لبوں پر گلاب ہو جائے۔ شعر عرض کرتا ہوں، خیال و خواب میں ہر دم رخے مدینہ ہو، خیال و خواب میں ہر دم رخے مدینہ ہو، زہ نصیب جو سچا یہ خواب ہو جائے، زہ نصیب جو سچا یہ خواب ہو جائے۔ نبی کی راہ پہ چلنے کی ٹھان لی بسم اللہ، نبی کی راہ پہ چلنے کی ٹھان لو بسم اللہ، یقین ہے حشر میں آسا حساب ہو جائے، یقین ہے حشر میں آسا حساب ہو جائے، کرم خدا کا اگر بے حساب ہو جائے، تو طیبہ جانا میرا کامیاب ہو جائے۔ شکریہ۔ واہ واہ واہ، کیا درد ہے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں دو نعتیں پیش کی، اور موصوف کو دیکھنے کے بعد مجھے کنور مہندر سنگھ بیدی کا ایک شعر بڑا یاد آتا ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یہ تھے جناب ادھو مہاجن بسمل صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اپنی نعت پاک پیش کر رہے تھے۔ آئیے دوستو، اب ہم اس موقر شخصیت کی نعت سے محظوظ ہوں گے انشاءاللہ تعالی عظیم، کہ جن کے کلام میں پختگی کے ساتھ ساتھ الفاظ کی در و بست، مضامین کی ہمارنگی اور خیالات کی بلند پروازی بھی سامعین کو مسحور کر دیتی ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں میرے بہت اچھے دوست جناب حسام الدین شعلہ صاحب کا۔ میں ان اشعار کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں حسام الدین شعلہ صاحب کو کہ وصال صبر طلب ہجر بے قرار حضور، گراں بہت ہے مگر کرب انتظار حضور، زمیں پہ بیت مقدس میں انبیاء کے امام، فلک پہ تاج شفاعت کے تاجدار حضور، وجود آپ کا ہر دور کے لیے رحمت، پیام آپ کا پیام نو بہار حضور۔ میں پیش کر رہا ہوں جناب حسام الدین شعلہ صاحب کو۔ بغیر کسی تمہید کے نعت کا مطلب ملاحظہ کرے۔ عرض کیا ہے کہ کرے انکار ہم، رسوا رسالت ہو نہیں سکتی، کرے انکار ہم، رسوا رسالت ہو نہیں سکتی، ہماری جان بھی لے لو بغاوت ہو نہیں سکتی،
کرے انکار ہم رسوا رسالت ہو نہیں سکتی. ہماری جان بھی لے لو بغاوت ہو نہیں سکتی. اور وہی محبوب ہے اپنا خدا کا بھی ہے جو محبوب. وہی محبوب ہے اپنا خدا کا بھی ہے جو محبوب. ہمارے جیسی دنیا میں محبت ہو نہیں سکتی. وہی محبوب ہے اپنا خدا کا بھی ہے جو محبوب. ہمارے جیسی دنیا میں محبت ہو نہیں سکتی. اور یہ شعر دیکھیے کہ کسی عالم، کسی دانا، کسی سائنسداں کی ہو. کسی عالم، کسی دانا، کسی سائنسداں کی ہو، محمد کو نہ جو سمجھے ذہانت ہو نہیں سکتی. کسی عالم، کسی دانا، کسی سائنسداں کی ہو، محمد کو جو نہ سمجھے ذہانت ہو نہیں سکتی. اور عمل کر کے دکھایا آپ نے ہر لفظ قرآن کا. عمل کر کے دکھایا آپ نے ہر لفظ قرآن کا. حیات طیبہ جیسی وضاحت ہو نہیں سکتی. عمل کر کے دکھایا آپ نے ہر لفظ قرآن کا. حیات طیبہ جیسی وضاحت ہو نہیں سکتی. اور محمد سے نہ ہو جس کو محبت جان سے بڑھ کر. محمد سے نہ ہو جس کو محبت جان سے بڑھ کر. مکمل ایسے بندے کی عبادت ہو نہیں سکتی. محمد سے نہ ہو جس کو محبت جان سے بڑھ کر. محمد سے نہ ہو جس کو محبت جان سے بڑھ کر. مکمل ایسے بندے کی عبادت ہو نہیں سکتی. مکمل ایسے بندے کی عبادت ہو نہیں سکتی. اور ایک دوسری نعت آپ لوگ اگر اجازت ہو تو پیش. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دین کی دعوت دی تو 2 رد عمل سامنے آئے. تو مطلع کے 2 مصروں میں 2 رد عمل ملاحظہ کریں. عرض کیا ہے کہ جہل نے یہ سمجھا عجب بولتا ہے. کیا بات ہے. جہل نے یہ سمجھا عجب بولتا ہے. کیا تاثر ہے. بے شک بے شک. جہل نے یہ سمجھا عجب بولتا ہے. یقی کو یقی تھا کہ رب بولتا ہے. شکریہ. جہل نے یہ سمجھا عجب بولتا ہے. جہل نے یہ سمجھا عجب بولتا ہے. یقین کو یقین تھا کہ رب بولتا ہے. جہل نے یہ سمجھا عجب بولتا ہے. یقین کو یقین تھا کہ رب بولتا ہے. اور نبی نے جو سائنس پہلے کہا تھا، نبی نے جو سائنس پہلے کہا تھا، زمانہ وہ باتیں تو اب بولتا ہے. نبی نے جو سائنس پہلے کہا تھا، زمانہ وہ باتیں تو اب بولتا ہے. اور حدیثوں کے منکر سے جا کر یہ کہہ دو، حدیثوں کے منکر سے جا کر یہ کہہ دو، زبان محمد سے رب بولتا ہے. حدیثوں کے منکر سے جا کر یہ کہہ دو، زبان محمد سے رب بولتا ہے. اور جو حکم محمد علی کو ہے ملتا، جو حکم محمد علی کو ہے ملتا، تو خیبر کے در پر غضب بولتا ہے. جو حکم محمد علی کو ہے ملتا،
जो हुक्म मोहम्मद अली को है मिलता तो खैबर के दर पर गज़ब बोलता है। और मोहम्मद मोहम्मद मदीना मदीना, मोहम्मद मोहम्मद मदीना मदीना, ये आशिक का दिल जा बलब बोलता है। मोहम्मद मोहम्मद मदीना मदीना, ये आशिक का दिल जा बलब बोलता है। और इसी को समझ लो इसी में है सब कुछ, इसी को समझ लो इसी में है सब कुछ, तरीका मोहम्मद का सब बोलता है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर पढ़ो फिर पढ़ो। तरीका मोहम्मद मोहम्मद मदीना मदीना, मोहम्मद मोहम्मद मदीना मदीना, ये आशिक का दिल जा बलब बोलता है। और इसी को समझ लो इसी में है सब कुछ, तरीका मोहम्मद का सब बोलता है। बहुत खूब बहुत खूब। सामईन इकराम, ये थे हिसामुद्दीन शोला साहब। हालांकि तखल्लुस शोलाबार है, लेकिन उनकी ज़बान से फूल और शबनम झड़ रही थी दोस्तों। वाक़तन एक समा तारी कर दिया उन्होंने। आज की इस नातिया महफ़िल में शायर ने यही कोशिश की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपने दिल को खोल कर रख दे। ऐन मुमकिन है कि मिसरों में या शेरों में कोई फ़नी कमी रह जाए, लेकिन दोस्तों मुझे यकीन है कि जज्बात और एहसासात अपनी पूरी सदाकत लिए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। कुदसियुल अस्ल है, रिफ़अत पे नज़र रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुज़र रखती है। ये थे मोहतरम जनाब हिसामुद्दीन शोला साहब। आइए दोस्तों, मैं ख़ास तौर से हर्फ आखिर के तौर पर नहीं कहूँगा, अगर दौर चला तो दूसरा दौर भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीम, अगर आप लोगों की इजाज़त रही तो। आइए अब हम उस शायर की नात से महसूस होते हैं जिन्होंने एक लंबे अरसे से अपने ख़ास अंदाज में सामईन के दिलो दिमाग में अपना एक मकाम बनाया है। आप हालांकि मिज़ाह रंग के कलाम सुनाते हैं और आपके इन कलाम के कई लोग आशिक हैं और ज़माने से आशिक हैं। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जनाब आलम फ़तेहपुरी साहब, जो बड़ी खामोश तबीयत के साथ कोने में बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो मंजर आम पे आते हैं तो कहकाओं के फुहारे फूटने लग जाते हैं दोस्तों। लेकिन चूँकि आज ये मुक़द्दस महफ़िल नात की महफ़िल है, तो जैसा कि मैंने इब्तिदाई में अर्ज़ किया था कि जब नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो कोई भी अदीब, शायर, मिज़ाह निगार अपने सभी रंग छोड़कर खालिस नात नबी के रंग में रंग जाता है और महफ़िल को पुरनूर करने की बड़ी कोशिश करता है। आइए हम और आप जनाब आलम फ़तेहपुरी साहब के नात से महसूस होते हैं। मैं सरफराज बज़मी के इन मिसरों से दावत सुखन दे रहा हूँ कि जुम्बिश लब की बात क्या, रब का कहा तेरा कहा। जुम्बिश लब की बात क्या, रब का कहा तेरा कहा, ऐ के इशारा भी तेरा, शक्के कमर का मजहरी। जनाब आलम फ़तेहपुरी साहब। सदर मौजूद नाज शरीफ से पहले फिर भी हालात हाजरा पे दो मिसरे और इन तमाम नूरानी चेहरों के लिए दो मिसरे अर्ज किया है कि शैतान ने कैसी बात तेरे दिल में डाल दी, शैतान ने कैसी बात तेरे दिल में डाल दी, नेकी जो की थी वो भी मोबाइल में डाल दी। शैतान ने कैसी बात तेरे दिल में डाल दी, नेकी जो की थी वो भी मोबाइल में डाल दी, और कुर्बान जाएं उन पे उनके ख्याल पर, फुर्सत मिली तो वो भी नवाफिल में डाल दी।
قربان جائیں ان پہ ان کے خیال پر، فرصت ملی تو وہ بھی نوافل میں ڈال دی۔ یہاں سے ہے کہ جو اوروں کے لیے جیتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں، یہ قاری صاحب کی طرف سے ہے، جو اوروں کے لیے جیتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں، وہ خود کو ہی نہیں اوروں کو بھی خوشحال کرتے ہیں۔ اور ہماری بزم میں آئے ہیں کتنی دور سے چل کر، ہماری بزم میں آئے ہیں کتنی دور سے چل کر، ہم ان کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتے ہیں، ہم ان کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے آنے سے منظر ہی نرالا ہو گیا، آپ کے آنے سے منظر ہی نرالا ہو گیا، اور آپ کیا آئے ہیں محفل میں اجالا ہو گیا، آپ کیا آئے ہیں محفل میں اجالا ہو گیا ہے۔ نعت پاک کی محفل نبی کے چاہنے والے ہیں، یہاں جتنے بھی آئے ہیں اور اتنے آنے والے ہیں، لیکن پابندی لگا دی آپ۔ یہاں سے 4 مصروں کے بعد کہ کبوتر امن کا پنچھی ہے، گردواروں میں رہتا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں اس طرف۔ کبوتر امن کا پنچھی ہے، گردواروں میں رہتا ہے، کبھی مندر کبھی مسجد کی میناروں میں رہتا ہے، اور حضور پاک جلوہ گر ہیں ایسے سارے نبیوں میں، چمکتا چاند جیسے کہ حسین تاروں میں رہتا ہے، چمکتا چاند حسین تاروں میں رہتا ہے۔ تو حضور سرور کون و مکان کی شان عالی ہے، حضور سرور کون و مکان کی شان عالی ہے، جہاں کی دولت قدموں میں ہے اور ہاتھ خالی ہے، جہاں کی دولت قدموں میں ہے اور ہاتھ خالی ہے، اور میں کالے رنگ پہ نازا ہوں اپنے، اس لیے عالم غلاف کعبہ کالا ہے، نبی کی کملی کالی ہے، میں کالے رنگ پہ نازا ہوں اپنے، اس لیے عالم غلاف کعبہ کالا ہے، نبی کی کملی کالی ہے۔ تو نبی کے چہرے انور کو میں مہتاب کیوں کہہ دوں؟ نبی کے چہرے انور کو میں مہتاب کیوں کہہ دوں کہ جب مہتاب سے بڑھ کر کے ہے تلوہ محمد کا، نبی کے چہرے انور کو میں مہتاب کیوں کہہ دوں کہ جب مہتاب سے بڑھ کر کے ہے تلوہ محمد کا، اگر بو جہل پر پڑتا تو وہ بھی جنتی ہوتا، خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد، اگر بو جہل پر پڑتا تو وہ بھی جنتی ہوتا، خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد کا۔ حضور سرور کونین کا کردار کیا ہوگا کہ جب تلووں کی یہ عظمت ہے، پھر رخسار کیا ہوگا؟ حضور سرور کونین کا کردار کیا ہوگا کہ جب تلووں کی یہ عظمت ہے، پھر رخسار کیا ہوگا؟ اور نہتے ہو کے بھی لڑتے رہے لاکھوں کے لشکر سے، سپاہی جس کے ایسے ہوں تو پھر سردار کیا ہوگا؟ سپاہی جس کے ایسے ہوں تو پھر سردار کیا ہوگا؟ صحابی آپ کے کتنا کمال لگتے تھے، صحابی آپ کے کتنا کمال لگتے تھے، غریب لوگوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، صحابی آپ کے کتنا کمال لگتے تھے، غریب لوگوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ دنیا میں کوئی آقا ایسا تو نظر آئے، دنیا میں کوئی آقا ایسا تو نظر آئے، نوکر کو سواری دے خود نیچے اتر آئے، دنیا میں کوئی آقا ایسا تو نظر آئے،
नौकर को सवारी दे खुद नीचे उतर आए। और एक शाह के कांधे पर सामान ज़ियाफत है, एक शाह के कांधे पर सामान ज़ियाफत है। मजबूर के घर देखो खुद चल के उमर आए। क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक। मजबूर के घर चल के खुद चल के उमर आए। और हकदार का हक दे दे ये फर्ज अदा कर, हकदार का हक दे दे ये फर्ज अदा कर। कोई भी अदालत हो इल्ज़ाम न सर आए। क्या बात है, क्या बात है। कोई भी अदालत हो इल्ज़ाम न सर आए। और भूखों को निवाला दे खुद चाहे रहे भूखा, भूखों को निवाला दे खुद चाहे रहे भूखा। दी भूख से जान उसने ऐसी ना खबर आए, दी भूख से जान उसने ऐसी ना खबर आए। और पड़ जाए पड़ोसी जो मुश्किल में कभी कोई, पड़ जाए पड़ोसी जो मुश्किल में कभी कोई। दिल तेरा तड़प उठे और आँख भी भर आए। बीमार की लाजिम है कर लेना इयादत भी, बीमार की लाजिम है करना है इयादत भी। फुर्सत भी न हो चाहे वाजिब तो है पर आए। क्या बात है, वाजिब तो है पर आए। आखिरी है कि मेहमान की ज़ियाफ़त में रखना ना कमी कोई, मेहमान की ज़ियाफ़त में रखना ना कमी कोई। राहों में बिछा पल के जब जब वो नज़र आए, राहों में बिछा पल के जब जब वो नज़र आए। और मांगो जो दुआ रब से औरों के लिए मांगो, मांगो जो दुआ रब से औरों के लिए मांगो। बतलाओ दुआओं में फिर क्यों ना असर आए, बतलाओ दुआओं में। एक किसी शायर का है कि हो के खुद गर्ज जो मांगी है दुआएं तूने, फिर न कहना कि खुदा मेरी सुनेगा कि नहीं। तो दुनिया की कोई शय भी भाए ना उसे आलम, दुनिया की कोई शय भी भाए ना उसे आलम। हाँ गुंबद खिजरा का दीदार जो कराए। दुनिया में कोई आका ऐसा तो नजर आए, नौकर को सवारी दे खुद नीचे उतर आए। ये थे बुज़ुर्ग शायर जनाब आलम फ़तेहपुरी साहब। मैंने आपसे तमहीदन अर्ज़ किया था कि मौसूफ़ जो है मिज़ाह निगार शायर हैं और अपने मिज़ाह और तंज़ की वजह से शहर पूना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाने पहचाने भी जाते हैं। और आज उन्होंने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में अपनी नात पाक का नजराना पेश किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आइंदा भी आप और नाते लिखा करें ताकि हमको और आपके अच्छे कलाम से जो है लुत्फ़ उठाने का मौका मिले। हाज़रीन, जहाँ तक नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का ताल्लुक़ है तो गोया ये तलवार पे चलने जैसी बात है। उलमाए दीन और मुफ्तियान कराम का यहाँ मजमा है, उनके सामने ये बात पेश कर रहा हूँ कि अगर तौसीफ़ नबी में एक लफ्ज़ भी इजाफ़ी हो गया तो शिर्क का गुनहगार, और मिदहत रसूल में एक लफ्ज़ भी कम कर दिया तो कुफ्र का गुनहगार। इसलिए शोरा हज़रात की एक कोशिश रहती है हमेशा से, आज से नहीं बल्कि जब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबूस हुए हैं तब से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह आइंदा तक भी, जो अच्छे शोरा हैं उनकी एक कोशिश रहती है कि सही से सही तरीन लफ्ज़ जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत के लिए, उनकी नात के लिए कहा जाए। इसलिए यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा कि बहुत संभल कर नपे तुले अल्फाज में जो है अपनी नात के अल्फाज उन्होंने चुने और आप लोगों की नज़र किए। आइए दोस्तों, इस वक्त हालांकि आखिरी पड़ाव है हमारा यहाँ पर, लेकिन हमारे दरमियान एक मेहमान शायर जो शोलापुर से तशरीफ़ लाए हैं जनाब शफ़ीउद्दीन शफ़ी शुत्तारी साहब, उनकी वज़ाक़ता से वो आपको कोई सूटेड बूटेड इंसान दिख रहे होंगे, लेकिन मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि जब जब कहीं भी किसी शायर, अदीब, मिज़ाहनिगार, पेंटर और ऐसी कोई भी फ़नकार जो होते हैं, अगर उनके दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागती है तो आपने वो तमाम रंग छोड़ देते हैं और फिर मिदहत रसूल में जो है गर्क हो जाते हैं।
آئیے انہی جذبات کے ساتھ میں شفیع الدین شفیع شتاری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی اس محفل میں اپنی نعت سے جو ہے گلہائے رنگا رنگ پیش کریں. ہاں مطلب ہے خدمت ہے. نعت سرور سنانے کو کیا چاہیے، عزم و ہمت بڑا حوصلہ چاہیے. نعت سرور سنانے کو کیا چاہیے، عزم و ہمت بڑا حوصلہ چاہیے. اور حسن مطلب ملاحظہ کریں، عشق احمد میں ڈوبا ہوا چاہیے، عشق احمد میں ڈوبا ہوا چاہیے. ایسا دل ایسی رنگے ہنا چاہیے، عشق احمد میں ڈوبا ہوا چاہیے. ایسا دل ایسی رنگے ہنا چاہیے. پھر ایک شعر دیکھیں کہ جان دینے کے موسم بہت کم ہوئے، جان دینے کے موسم بہت کم ہوئے. باغ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، باغ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. اور چاہیے برملا چاہیے. دل میں عشق نبی ہو تو کیا چاہیے، چاہیے برملا چاہیے. دل میں عشق نبی ہو تو کیا چاہیے. اور مصطفیٰ کہتے روتا پھروں. شعر دیکھیں کہ مصطفیٰ کہتے روتا پھروں. یا نبی آسرا چاہیے، یا نبی آسرا چاہیے. اور ایک شعر ہے کہ جان و دل تو مدینے سے لوٹے نہیں، جان و دل تو مدینے سے لوٹے نہیں. پھر تو کعبے کا در بھی کھلا چاہیے، پھر تو کعبے کا در بھی کھلا چاہیے. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ نعت کہنا سہل تو نہیں ہے شفیع، بارگاہ نبی کی عطا چاہیے. چاہیے برملا چاہیے. عشق احمد میں ڈوبا ہوا. واہ کیا بات ہے، بہت اچھی، بہت خوبصورت. بہت اختصار سے کام لیا شفیع صاحب نے. حالانکہ سامعین منتظر تھے کہ اگلی نعت بھی آپ حاضر کریں گے. انشاءاللہ آئندہ کے محفلوں میں آپ مدعو رہیں گے انشاءاللہ تعالی عظیم. حاضرین مجلس، یہ خوبصورت نعتیہ محفل دل تو چاہ رہا تھا کہ جاری و ساری رہے، لیکن اللہ اور اس کے نبی نے کچھ ہم پر پابندیاں بھی عائد کی ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے نماز کی پابندی ہے. کچھ ہی دیر میں نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس لیے میں براہ راست صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ آج کی خطبہ صدارت سے ہم سب کی رہنمائی فرمائیں. قاری ادریس انصاری صاحب. السلام علیکم دوستو. بڑی خوبصورت محفل رہی ہے. عبدالحمید صاحب کو میں نے مایوس کیا کہ انہوں نے 2 سوال کیے تھے کہ شکریہ اور ایک ہدیہ. تو انشاءاللہ یہ ایک مختصر مجلس ہم نے ٹرائل کے طور پر رکھی ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دوسری مجلس بھی اس والی بھی انشاءاللہ اچھے انداز میں، اس سے بڑے انداز میں پیمانے پر رکھیں گے اور ہم سبھی شعراء کرام کو خوش بھی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مبارک مجلس ہے. اس میں 2-3 شعر پڑھ کے آپ کی مجلس کو اختتام تک پہنچاؤں گا. ایسا میں نے کبھی نعت پڑھی نہیں ہے، کسی نے سنا نہیں ہوگا کہ میں نے نعت پڑھی ہے، لیکن پڑھتا ہوں. ترنم میں پڑھوں. زمانے میں جو بشر کے لیے امام آئے، زمانے میں جو بشر کے لیے امام آئے، حیات نو کا مکمل لیے نظام آئے، حیات نو کا مکمل لیے نظام آئے، نہ جانے کیسی
کشش تھی وجود احمد میں، نہ جانے کیسی کشش تھی وجود احمد میں، کہ جبرائیل خدا کا لیے پیام آئے، کہ جبرائیل خدا کا لیے پیام آئے، بچھا رہا تھا عدو خار راہ میں لیکن، بچھا رہا تھا عدو خار راہ میں لیکن، پڑا جو وقت محمد اسی کے کام آئے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ یہ جو لوگ کانٹے بچھا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے اور آپ کے وہ جو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، جب وقت پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کام آئے۔ بچھا رہا تھا عدو خار راہ میں لیکن، پڑا جو وقت محمد اسی کے کام آئی، غروب ہوگا کسی دن حیات کا سورج، غروب ہوگا کسی دن حیات کا سورج، مگر اے کاش مدینے میں ایسی شام آئے، مگر اے کاش مدینے میں ایسی شام آئے، زمانے میں جو بشر کے لیے امام آئے۔ میں آج اپنے تمام آپ ادا کریں گے؟ اچھی بات ہے۔ تو وہ دیکھیے آج کی یہ محفل الحمدللہ بہت اچھی رہی۔ ہمارے جتنے بھی شعراء کرام تھے، عبدالحمید ہنر صاحب اور جناب تنویر صاحب، حسام الدین شعلہ صاحب اور ہمارے ادو مہاجن صاحب، بسمل صاحب، ان کو بہت پرانے سے جانتا ہوں میں، اور ہمارے عالم فتح پوری صاحب، یہ تو ہمارے گاؤں کے ہیں، اور یہ تو ان کا تو میں بہت فین رہا ہوں پہلے سے ہی۔ الحمدللہ یہ حضرات ہماری مختصر سی دعوت پر تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر بزم کو سجایا اور ہم سب کو محظوظ فرمایا۔ ہم آپ سبھی کا میری طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شکریہ کی رسم جو ہے عبدالحمید صاحب ادا کریں گے۔ قاری صاحب نے آج مجھے حسد میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نے اچھا ترنم نہیں پیش کیا، انہوں نے مجھ سے بھی اچھا ترنم پیش کیا، اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے پہلی بار ترنم سے نعت بھی پیش کی، دونوں چیزیں ایک ساتھ پہلی بار ہوئی ہیں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ بھی مبارکباد کے کیا بولتے ہیں حقدار ہیں کہ آپ نے بھی جو ہے قاری صاحب کو جو ہے بنفس نفیس ترنم سے نعت بھی سنی، اور انشاءاللہ اب میں امید نہیں بلکہ یقین کرتا ہوں کہ آئندہ کی مجالس میں آپ کے اور مختلف رنگ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی عظیم۔ بھائی ادریس بھی اچھا ہی تخلص ہے۔ ہاں، قاری صاحب نے چند اشعار یہاں پر پیش کیے کہ زمانے میں جو بشر کے لیے امام آئے، حیات نو کا مکمل لیے نظام آئے، تو مجھے اپنا ایک مطلع یاد آ رہا تھا کہ میرے لبوں پر درود آئے نبی کا جب دل میں نام آئے، میرے لبوں پر درود آئے نبی کا جب دل میں نام آئے، اور جو نام احمد زباں پہ آئے تو ہر طرف سے سلام آئے۔ حاضرین مجلس، آج یہ خوبصورت محفل یہاں پر سجائی گئی، جس میں شہر پونا کے معتبر شعراء کرام نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمایا۔
اور یہ سب تبھی ممکن ہوا جھنڈی دکھائی ہے. میں سب سے پہلے آج کے اس نشست کے صدر محترم قاری ادریس صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آپ جیسی موقر سماعتوں کے حوالے ہم اپنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کریں اور آپ سے داد وصول کریں. اس کے بعد میں جناب حسام الدین شعلہ صاحب، ادھم مہاجن بسمل صاحب، تنویر احمد تنویر صاحب اور عالم فتح پوری صاحب کا اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بالکل کل شام میں میں نے ان کو فون کر کے بات کی اور کل شام میں یا پرسوں رات میں انہوں نے اپنے آنے کی حامی بھری. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ بہت کم وقت میں آپ نے جو ہے میری دعوت کو لبیک کہا. اور ساتھ ہی ساتھ آج کے ہمارے خصوصی مہمان شاعر جناب شفیع الدین شفیع شتاری صاحب، جنہوں نے عین وقت پر آ کر اپنی ایک خوبصورت نعت کے ذریعے سے ہمیں محظوظ فرمایا. میں آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ آخراً 2 اشخاص کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو بالکل پردے کے پیچھے کام کرتے رہتے ہیں ہمیشہ سے. ایک، میں آپ کا نام نہیں جانتا، ویڈیوگرافر صاحب، ماہی ٹی وی کے رہنما جناب مولانا مسعود صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بہت اچھے ہسمکھ انسان شعیب انصاری صاحب، جنہوں نے بہت محنت کر کے ان تمام چیزوں کو جو یکجا کیا ہے. میں اپنے الفاظ اس پر ختم کرتا ہوں کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.